اچھا سر، میں ٹو دا پوائنٹ چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت سر پاکستان کا جو پاور گردشی قرضہ ہے وہ کتنا ہے سر؟ آپ نے بتانا ہے سر کتنا ہے. 25 سے 51 ارب روپے. اچھا دوسرا یہ بتائیے پاکستان کا اس وقت ریزرو کتنا ہے، اسٹیٹ بینک کا اور جو کمرشل بینک ہے، دونوں ملا کے الگ الگ بھی؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ تقریباً 6 ارب ڈالر کم ہیں، جو محفوظ حد ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ جو بھی 8.7 ارب ڈالر کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں یہ ہمارے پیسے نہیں، یہ قرضے کا پیسہ ہے. ہمارے انٹرنیشنل ریزروز تو منفی ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. ٹوٹل ملا کے 13 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ہیں کمرشل بینک ملا کے، لیکن جو اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس ہیں، ریزروز ہیں، وہ منفی ہیں. یہ تو قرضے کا پیسہ ہے جو آپ کا ہے، آپ نے ایکسپورٹ سے تو نہیں کمایا نا، نہ ریمیٹنس سے کمایا ہے. اچھا سر یہ بتایا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو آپ کے جو اس وقت یہ جو قرضہ ہے، ٹوٹل قرضہ جو ہم نے دینا ہے وہ کتنا ہے سر؟ دیکھیے لیکن ایک جملہ آپ اجازت دے دیں کہ 2018 میں جو تھا وہ 30,000 ارب روپے کا تھا، اور اب 78,000 ارب روپے کا ہے. یعنی جو 71 سال میں ہوا تھا اس سے زیادہ مجموعی قرضے اور مجموعی ذمہ داریاں جو ہیں وہ 78,000 سے تجاوز کر چکی ہیں ستمبر میں. اس کے بعد کی ابھی پوزیشن اسٹیٹ بینک نے مکمل نہیں دی ہے. تو یہ جو 48,000 کا اضافہ ہو گیا جو کہ 71 سال میں نہیں ہوا تھا، یہ کہاں سے ادا کریں گے؟ اس کا سود بھی آپ ادا نہیں کر سکتے، یہ تو آپ سے کھیل رہے ہیں. یہ کرپشن. اسی طرح یہ جملہ بتائیے سر کہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ کتنی ہوئی ہے اور امپورٹ کتنی ہوئی ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا کتنا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ تھی، میں پہلے بتاؤں 5 سال میں پچھلے پاکستان نے 251 ارب کی ڈالر کی امپورٹس کی، 291 کی، اور 130 ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کیا. یعنی 160 ارب ڈالر کا آپ نے خسارہ دکھا کے اپنی معیشت کو تباہ کر دیا. اس دوران میں اگر دیکھیں تو اس حکومت نے ایک کام یہ کیا، معیشت کے رقموں کو سست کیا اور مہنگائی بڑھا کے امپورٹس کو کم کیا، لیکن ایکسپورٹ بڑھانے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ہماری جو 6 مہینے کی ہے وہ امپورٹ تو 26 ارب ڈالر ہے، اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے یہ کوئی 11 ارب ڈالر سے تجاوز کیا ہے. یہ کنٹرولڈ ہے، لیکن اس کی وجہ سے معیشت کی نمو سست ہو گئی. جب بھی آپ معیشت کی شرح نمو ٹھیک کریں گے یہ امپورٹس پھر بڑھ جائیں گے. اچھا سر یہ بتائیے، کیونکہ میں عام آدمیوں کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ اس وقت مہنگائی ایکچول کتنا ہے؟ کوئی 45 کہتا ہے، کوئی 60 کہتا ہے، کوئی 50 کہتا ہے، کوئی 48 کہتا ہے. ایکچول مہنگائی اس وقت پاکستان میں کتنی ہے سر؟ ادارے شماریات کے مطابق دسمبر میں ہے 29.7% مہنگائی ہے، جس میں اضافہ ہوا ہے نگراں حکومت کے دور میں. اور ایک اور سینسٹیو پرائس انڈیکس ہوتا ہے جو شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، وہ حکومت کے مطابق 44% سے تجاوز کر چکا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ چونکہ ہماری فی کس آمدنی کم ہے اور ہماری مہنگائی بھارت، بنگلہ دیش وغیرہ سے، سری لنکا سے کہیں زیادہ ہے، تو ہمارے ملکوں میں ہمارے غریب عوام میں زیادہ تباہی بربادی کا سامنا ہے. یہ ناجائز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکس جو عوام کے اوپر ہے. وہ اپنے بچوں کو نہ تعلیم دلا سکتے ہیں، نہ علاج معالجہ کرا سکتے ہیں، ان کو چائلڈ لیبر کرا رہے ہیں، اسکول سے واپس بلا رہے ہیں. اگر مفت تعلیم بھی دیں، یہ وہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے کہ جس ملک کے عوام اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، وہ سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا سا آتا ہوں اکرام صاحب، ہم شارٹ ٹرم ریلیف کے چکر میں لانگ ٹرم نقصان اٹھاتے ہیں. ایک تو یہ ذرا سا اس پہ بتائیے کون سا طریقہ کار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک منظم معاشی نظام کی ضرورت ہے، معاشی نظام کی اس ملک کو ضرورت ہے، منظم معاشی نظام کی جس کا تسلسل جاری رہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ذرا پہلے جو ابھی بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے معیشت کا، اگر یہ ایلیٹسٹ ہی رہتا ہے اور یہ جو طبقات ہیں یہ اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے، کیونکہ اب وہ تباہی کی طرف تو سب کو لے جا ہی رہے ہیں، مگر انہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے بعد وہ پھر خود کس جگہ پر کھڑے ہوں گے. تو ڈھانچے میں تبدیلی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی ڈھانچہ اگر آپ یہی رکھتے ہیں تو پھر کوئی معاشی پالیسی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلا دیکھیں اس ہمارے ایشیا کے ریجن میں جہاں پہ کوآپریٹو قسم کی باتیں ہوئیں، جہاں پہ ایک لیٹسٹ اکانومیز ٹوٹی، وہاں سب ملک ترقی کر گئے. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ وہ ڈھانچہ جو انگریزوں کے زمانے سے تھا وہ اس زمانے کی ضروریات ان کے لیے ہوں گی، مگر ہم نے اس کو مزید لوگوں کی صورتحال خراب کرنے کے لیے، اب جو ہمارے براؤن صاحب ہیں
جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو سروسز میں نظر آتے ہیں وہ اتنے نااہل اور اتنے نالائق تو ہیں ہی ہیں، ساتھ میں بہت ظالم بھی ہیں. وہ اپنے لوگوں کو تو انسان نہیں سمجھتے، وہی تو سمجھتے ہیں کہ یہ رایا ہے ہماری، اور پھر ان کے لیے کوئی معاشی پالیسی بنانا ان کے کوئی مفاد میں ہے ہی نہیں. ان کے مفاد میں ہے کہ وہ کتنی گاڑیاں لیں گے، وہ کتنے پرپوزٹ لیں گے، وہ کتنی رہائشیں کریں گے، وہ کتنے جی او آر کے بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو جی او آر کے 8 کنال کے گھر ہیں، 2 ایکڑ کے گھر ہیں، بلکہ کئی گھر تو میں نے دیکھے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ آج بھی ایسا لگتا ہے. وہاں میں کئی ججز حضرات کے گھر دیکھ کے مجھے بہت حیرت ہوئی کہ جی او آر کے اندر ان کو 2 ایکڑ کا گھر چاہیے جج صاحب کو، جبکہ ان کو اتنی برات، اتنی سیلری بھی مل رہی ہے، اس پہ وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں اس کے جوڈیشل الاؤنس پہ. تو ایک طرف یہ جو بڑے بڑے ہمارے اس طرح کے اخراجات ہیں، جب تک ہم انہیں کنٹرول نہیں کرتے. پھر اس کا دیکھیے ایک معاشرے میں آفٹر آل جو آپ نے بات کی تھی کہ جو غریب امیر کا فرق ہے، ان لوگوں کو تو اتنی سیلری ملتی ہے کیش میں، پھر اس کے بعد وہ اسٹیٹ کے خرچے کے اوپر اتنی بڑی بڑی عیاشیاں بھی کریں. آپ ان کو ایک مونیٹائز سیلری دے دیں اور انہیں کہیں جہاں جی چاہتا رہیں، جو گاڑی رکھنی ہے رکھیں. اب ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کو ملازم بھی پرووائڈ کرے، آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے گھر بھی لے کر دے. اس کے لیے پھر کتنے مالی چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنے اور لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں کام کریں، پروڈکٹیوٹی بڑھے، ایفیشنسی بڑھے، ہم آگے بڑھیں، شرح نمو بڑھائیں کہ ان طبقات کو پالنے کے لیے سارا ٹیکس بھی اور قرضے بھی انہی کے لیے لے. اور وہ تو بس آپ سمجھے کہ اس کلونیل سٹائل کا جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنا وتیرہ، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم انسانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لاہور جہاں میں بیٹھا ہوں، جی او آر کی آج پرائس نکالے مارکیٹ بیس پہ، یہ نہر سے لگتا ہے، پھر پورے کا پورا آپ دیکھیے ریس کورس کی طرف سے ہوتا ہوا، مال سے ہوتا ہوا، اس ایک پورے علاقے سے ہم پورا اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو اس کو آپ 100 ایئر کی لیز پر دیں، اور یہاں بہت بڑی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ خود ہی سرمایہ کاری کر لیں گے. اور ریاست یہی کرتی ہے کہ اپنی جو بہترین جگہ ہوتی ہیں ان کو لیز پہ دیتی. نیو یارک کا ماڈل دیکھیں، آپ شکاگو کا دیکھیں، لندن کا دیکھیں، اور پھر وہاں سے ہی سٹی ماڈل سے جو ہے وہ آگے گروتھ بھی ہوتی ہے، لوگوں کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، اور پرائیویٹ جو کیپٹل ہے وہ بڑھتا ہے. اب ہم پرائیویٹ کیپٹل کو بھی سکویز کر کے گورنمنٹ کی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے کریں گے تو پھر تو یہی تباہی آئے گی جو آج آئی ہوئی ہے. ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ پہلے تو ایلیٹ سٹرکچر کو ختم کرنا چاہیے. ٹھیک. امریکہ سپر پاور جس کا صدر جو ہے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جیتتے ہیں، کئی سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.